अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे टॉक्सिक लवर। आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए पढ़ते हैं नावल की तरफ। फिर भी गो। आयशा शहीर का फ़ोन सुनने के बाद लॉन्च से पहले अपने कमरे में आकर वॉशरूम गई। वहाँ जाकर इसने अपनी रोई रोई आंखों और तकलीफ ज़्यादा चेहरे को छुपाने के लिए मुंह पर छींटे मारे। कुछ देर वो नल खोलकर अपने मुंह पर पानी डालती रही। फिर इसने टॉवल से मुंह साफ किया और खुद को शीशे में देखा। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, पर गुजारा हो सकता था, इसलिए वो वहां से निकलकर दोबारा डाइनिंग हॉल में अपनी जगह पर बैठ गई। क्या कह रही थी अनाबिया? अम्मी ने इसके बैठते ही पूछा। कह रही थी वो कल मुझसे मिलने आएगी। पिछले बहुत दिनों से इसने इतने झूठ बोले थे कि अब इसकी जुबान झूठ की आदी हो गई थी। अम्मी ने इसके जवाब पर सर हिलाया और खाना खाने लगी। जब इन सब ने खाना खा लिया तो अरमान अबू और सफियान के साथ लाउंज पे आ गया था। वो अम्मी के साथ किचन में थी। अम्मी चाय बना रही थी और अरमान ने मना भी किया था, पर अम्मी ने इस्रार किया तो वो मान गया। अम्मी ने चाय बनाकर आयशा को थमा दी। वो इसे लेकर लाउंज में आई और अरमान अबू से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो इन्हें बहुत पहले से जानता हो। अबू भी इसकी कंपनी में खुश थे। सफियान अपने मोबाइल में लगा हुआ था। आयशा सबको चाय देकर जब अरमान के पास आई, अरमान ने इस पर शौक निगाह डालकर लबों को जुम्बिश दी कि शुक्रिया कहा तो आयशा सटपटा सी गई। वो इसके आगे से तेजी से हटी थी। अरमान ने इसके घबरा जाने पर हंसी दबाकर रह गया था। अरमान इसके बाद कुछ देर बैठा रहा, फिर जाने के लिए खड़ा हो गया। अबू अम्मी से मिलने के बाद वह ड्राइवे में जाकर खड़ा रुक गया। इसकी नजरें मतलाशी थी। वो पलटकर आयशा को देखने लगा था, जो छोटे छोटे कदम उठाती बाहर आ गई थी। इसे नजरें उठाकर सामने देखा तो अरमान इसे ही देख रहा था। आयशा को अजीब लग रहा था अब इसके पास जाना, इसलिए वो ढीठ बनकर अपनी जगह पर खड़ी रही। अम्मी ने यह बात महसूस की तो वो अबू और सफियान को बहाने से अंदर ले गई। आयशा और शर्मिंदा होगी, पर वो क्या कर सकती थी। वो अरमान के पास आई। मैं आपको कल लेने आ जाऊंगा अगर आप कहेंगी तो। इसने तो पर जोर दिया, फिर आंखों में मस्खरी भर के बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप फिर से बीमार हो जाएं। आयशा इस बात पर जबरदस्ती सा मुस्कुराई तो इसने आयशा के गाल पर ननिस पे हाथ रखा। आयशा का दिल बुरी तरह धड़का। अरमान इसे मोहब्बत से देख रहा था। आयशा से नजरें ना मिलाई जा रही थी। लरसती पलकों को झुकाकर वो खड़ी थी। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपकी तरफ से परेशान रहूंगा। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कॉल करनी है, मैं फौरन आ जाऊंगा। वो 1 मिनट के लिए रुका था और इसके गाल थपक कर बोला, ठीक है। इसने तईद चाही। आयशा ने सर इस बात में हिला दिया तो वो गाड़ी में बैठकर अलविदा हाथ हिलाकर वहां से निकल गया। इसके जाने के बाद आयशा का अटका सांस खारिज हुआ। इसके हाथ में मौजूद मोबाइल बार बार पिप कर रहा था। मैं अभी नहीं मिल सकती, आप कुछ देर इंतजार करें, अभी अरमान गए हैं, घर से अब्बू वगैरह अंदर हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। बार बार मैसेज करके मुझे परेशान मत करें शहीर। इसने लिखकर भेजा और अंदर बढ़ गई। ये मैसेज हवाओं संग उड़ता वो आयशा के घर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर गाड़ी के बोनट पर बैठे शहीर मोबाइल पर जगमगाया तो इसने माथे पर शिकने पड़ गई। तुम कर लो अपनी मर्जी, दिल खोल कर करो, ये कुछ दिन है तुम्हारे पास अपनी मनमानी के, फिर देख लूंगा तुम्हें भी। इससे आयशा पे अब गुस्सा आने लगा था। तो शहीर के हालात क्यों नहीं समझ रही थी। वो कितना उलझ गया था, ये बस शहीर ही जानता था। कोई दूसरा इस बात का अंदाजा नहीं कर सकता था कि शहीर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। रात जब कुछ आगे बढ़ी तो आयशा लाउंज से खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मी ने पूछा। अबू ने भी इसे देखा। सुफियान सोने जा चुका था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सोच रही हूँ बाहर चहलकदमी कर लूँ। अकेली जाओगी? अम्मी ने कुछ हैरत से कहा। जाहिर सी बात है, मुझे किसी ने खा थोड़ी लेना है, घर के बाहर ही हूँ, आप परेशान ना हो। अम्मी खड़ी हो गई। नहीं, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, नई दुल्हनें ऐसे रातों में बाहर नहीं फिरा करती, सेब चिमट जाते हैं। इनकी बात पर अबू ने हंसी दबाई थी और आयशा ने बेबसी से अम्मी को देखा। अब वो अम्मी को क्या कहे कि वो इस वक्त एक असीब से ही मिलने जा रही है जिसकी वो खुद असीर थी है और शायद रहेगी भी। वो इससे नाराज थी, खुद को कह रही थी कि इसे शहीर से नफरत है, पर दिल ये मान नहीं रहा था कि वो सच कह रही है। अम्मी कुछ भी नहीं होता, मैं अभी आ जाऊंगी, इंसान को कभी तन्हाई की भी ज़रूरत होती है, मैं आ जाऊंगी अम्मी। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। अम्मी मानने वाली नहीं थी, पर फिर अबू ने इसकी सिफारिश की तो वह सर झटक कर खामोश हो गई। जाओ बहन, तुम्हारी मर्जी। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। आयशा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है बहन, मैं अभी आ जाऊंगी। अम्मी ने इसे घूरा था, पर वह तेजी से निकल गई थी। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। इसके किनारे पर वो गाड़ी के बोनट पर वैसे ही बैठा चांद को देख रहा था। सुरमई स्लीवलेस शर्ट में मलबूस वो उदास लगता था। इसकी नीली आंखें बुझी हुई थी। गाड़ी के हेडलाइट सड़क पर फैली हुई थी। शहीर ने कदमों की चाप सुनी तो चांद से नजर हटाकर सामने देखा। इसके मुकाबिल खड़ी लड़की इसका सुकून थी। वो इसे देखकर बोनट से उतरा और उसकी जानी बढ़ा। इसके पास जाकर रुक गया। वो सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें बात। आयशा ने स्पॉट लहजे से कहा, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। तुमने मुझसे सब कुछ खत्म कर दिया है।
اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ عائشہ نے اس کی بات پر تلخی سے مسکرائی۔ آپ کو یقیناً کوئی جھوٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا جو اب میرے سامنے بول سکے، پر خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ شہیر اس کی جھوٹ والی بات پر الجھا تھا، پر وہ کچھ بولنے لگا تھا کہ عائشہ بولتی چلی گئی۔ اب آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میری غلطی تھی جو میں آپ پر اور آپ کی محبت پر یقین کیا۔ اب وہ یقین ٹوٹ چکا ہے اور آپ تو اب ہمارے درمیان موجود تعلق اور رشتوں کو بھی آج جان چکے ہیں۔ اور اس کا انداز جتانے والا تھا۔ شہیر کے لب بھیج گئے۔ میں اس تعلق اور رشتے کو نہیں مانتا۔ آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا چاہا۔ جب ان آنکھوں کو پڑھا تو اس کے دل پر غصہ لگا۔ عائشہ کی آنکھیں اجنبی تھی۔ تم مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں کہاں چلا گیا تھا؟ اسے لگا تھا کہ وہ اس سے لپٹ کر یہ پوچھے گی۔ اسے اتنا یقین تو تھا اپنی دیوانگی پہ کہ اس نے عائشہ کے دل پر کوئی چھاپ تو ضرور چھوڑی ہوگی، پر اب اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بس اس کا گمان تھا۔ نہیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھنا مجھے، میں نے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کی بھابھی ہوں اور ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ میں نے بھلا دیا ہے، آپ بھی بھلا دیں۔ شہیر اس کی بات اور اس کے لہجے میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت لگا اسے عائشہ کو پہچاننے میں۔ اس کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر عائشہ کا بازو دبوچا۔ شہیر سمجھ گیا تھا وہ جتنی عائشہ کے ساتھ نرمی برت رہا ہے، عائشہ اتنا ہی لہجہ بدل کر بات کر رہی ہے۔ اس نے عائشہ کو اپنے قریب کھینچا، وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ شہیر نے نظریں جھکا کر اس لڑکی کو دیکھا جو کسمسا رہی تھی۔ پہلی بات، تم مجھ سے اب اس طرح بات نہیں کرو گی۔ دوسری بات، تمہارے اور میرے درمیان میں بس محبت کا تعلق ہے، تم صرف میری ہو۔ اور تیسری اور آخری بات، تم نے نہ کرنے ہوں گے سوال، پر میں نے کرنے ہیں۔ آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، پر شہیر کی گرفت مضبوط تھی۔ عائشہ کو اپنی کھال میں شہیر کی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف در آئی تھی، پر شہیر کو فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ عائشہ کے جواب پر اس کے چہرے پر برہمی اور بے رخی پھیلنے لگی تھی۔ میرے سارے حق میرے پاس ہیں، تو مجھے بس یہ بتاؤ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور کا ہونے کی؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ عائشہ کے بازو کو تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے شہیر، اس کے جواب کے بجائے رندے گلے سے کہا۔ شہیر حلق کے بل چلایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے میرے سوال کا جواب دو، تم نے کیوں کیا یہ سب؟ اس نے عائشہ کو دانت پیس کر جھنجھوڑا تھا۔ عائشہ سہم گئی۔ اس نے آج سے پہلے شہیر کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا۔ مجھے چھوڑ دے شہیر، وہ رونے لگی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، وہ اسی بے رحمی سے بولا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں چنگاریاں جلنے لگی۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو شہیر کے سینے پر رکھا اور اسے پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ اپنا بازو چھڑا لیا۔ اب پاگل ہو گئے ہیں، وہ اپنا بازو سلاتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی۔ شہیر نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میری بات کا جواب دو، پھر سے پھنکارا تھا، اور عائشہ نے چلا کر کہا، میں نہیں دوں گی کسی کی بھی بات کا جواب۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ دھوکے باز ہیں، مجھے آپ سے صرف نفرت ہے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ شہیر نے اس کے لہجے میں صرف نفرت ہی محسوس کی۔ اسے یقین آنے لگا کہ عائشہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں اب آپ کا چہرہ دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتی، میرے سامنے کبھی مت آئیے گا، اسے انگلی اٹھا کر کہا۔ شہیر نے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں اب تمہارے ہر رستے میں نظر آؤں گا، تمہارے پاس صرف 5 دن ہیں، تم خود سے میرے پاس لوٹ آؤ، ورنہ میں تمہیں اٹھا کر اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم میری امانت تھی، میں نے کہا تھا تمہیں، اگر اس امانت میں خیانت ہوگی تو میں سب کو برباد کر دوں گا، اور تم نے وہی کیا۔ اب دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں اتنا بنا کر رہوں گا۔ شہیر کی بات پر وہ جھنجھلا گئی۔ بازو کی تکلیف کم ہو گئی تھی، پر آنکھیں ویسے ہی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے، میں اب شادی شدہ ہوں، میں نہیں مانتا اس شادی کو، آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ شہیر اس کی بات پر اس کا منہ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر وہ سرد سا مسکرایا۔ عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، اس کے گھٹنوں سے جان نکلنے لگی۔ میرے نہ ماننے سے تم بھی دیکھنا اب کیا کیا ہوتا ہے، تم طلاق لے کر یا خود میرے پاس آ جاؤ، اور اس کام میں میں آسانی پیدا کر دوں گا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اور عائشہ کی اس بات پر دم خود سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں چاہوں تو تمہارے اس نام نہاد شوہر کو اسی وقت ختم کر دوں، پر میرے اس سے اور اس کی ماں سے کچھ حساب پرانے ہیں، اسی لیے اس کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ میں تمہیں ان 5 دنوں کی بھی مہلت نہ دیتا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کی آخر میں آواز اونچی ہو گئی تھی۔ عائشہ کو اپنے ارد گرد آواز کی بازگشت ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے زمین سے، آسمان سے، درختوں سے، ہر طرف سے شہیر کی آواز ٹکرا کر واپس آ رہی ہے۔ عائشہ کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے شہیر سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کی شعلہ اگلتی نظریں اس کا دم خشک کرنے لگی تھی۔ عائشہ نے سر نہ ہلایا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس نے کسی امید سے کہا۔
میں ایسا ہی کروں گا۔ جو ٹوٹ گئی، میں رسوا ہو جاؤں گی۔ اس نے التجا کی۔ تم میری ہو جاؤ گی۔ جو نظر انداز ہو گئی۔ میں سب کچھ کھو دوں گی۔ اس نے اپنا ڈر بتایا۔ میں تمہیں پالوں گا۔ وہ جو صدمہی کی نظر ہو گئی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ اس کا گلا بھر گیا۔ میں کسی کی نظر کو تم تک آنے ہی نہیں دوں گا۔ شہر کو اس کے سارے ڈر بے معنی لگ رہے تھے۔ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ عائشہ کے گلے میں آنسو پھنس گئے تھے۔ میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں گا، وہ بے نیازی سے بولا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ عائشہ رونے لگی۔ میں برباد ہو جاؤں گی شہیر۔ اس سے رونے کے درمیان ہچکی لی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ شہیر کا نہ تاثر بدلا، نہ لہجہ، نہ سپاٹ نظریں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تم صرف میری ہو اور مجھے تم ہر حالت میں قبول ہو۔ میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ تمہیں ساری دنیا چھوڑ دی اور تم صرف میری ہو کر رہے، صرف میری۔ عائشہ سے مزید وہاں کھڑا ہونا ہوا گیا۔ وہ پلٹی اور بھاگنے لگی۔ تم مجھ سے اب کہیں نہیں بھاگ سکتی عائش۔ اس نے اپنے عقب سے شہیر کی آواز سنی تھی، پر وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ ولہانہ بس بھاگ رہی تھی۔ اس کے خواب، آسمان کے تارے، سب اسے اپنے گرد ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیے۔ چاند نے ماتم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹاکسک لور کی کہانی شروع ہو گئی تھی۔ اب عائشہ سے سب کچھ دور چلا جائے گا۔ اس کے پاس شہیر کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ ایک بند کمرے کا منظر ہے جس میں وہ رسیوں سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پہ سفید پٹی بندھی ہے جس کے سامنے کی طرف سرخ دھبا لگا ہے۔ نیم بے ہوش گھنگریالے بالوں والا بہرام ہلکا ہلکا کراہ رہا ہے۔ تبھی اس بند کمرے کے دروازہ کھلا اور وہاں سے دستگیر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور اس نے وہ یکدم ہی بہرام کے منہ پر اچھال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ تو تم نے سوچ لیا ہے کہ تم یوں ہی اذیت میں مبتلا رہو گے اور اپنا منہ نہیں کھولو گے؟ اس نے بہرام کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر جبڑے بیچ کر کہا۔ بہرام ہنسا۔ میں نے تمہارے باس کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنے کام کو لے کر بے وفا نہیں ہوں۔ دستگیر نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، بہرام نے اس بات کو مکمل ہونے سے پہلے کہا۔ میرا جواب نہ میں ہے۔ تم مجھے جان سے مار سکتے ہو۔ دستگیر نے بے بسی بھرے غصے سے اسے گھورا۔ وہ کچھ بھی کرتا، اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دستگیر نے گردن ترچھی کی۔ باس، اس نے سر کو خم دیا اور پیچھے ہو گیا۔ شہیر کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ بھی جو کچھ عائشہ کو کہہ کر آیا تھا، اس کی تپش اب بہرام کے پاس آ کر مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہے، اس اندھیر کمرے میں کرسی کھسکا کر بہرام کے سامنے بیٹھا، گھٹنوں پر کوہنیاں جما کر اس نے بہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم میری قید میں ہو، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو ابھی ختم کر دوں۔ بہرام اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ وہ شہیر کو یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ اسے نہ شہیر سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی موت سے۔ شہیر یہ بات سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ضبط لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ پر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ بہرام کی ہنسی ایک لمحے کو تھم گئی۔ اندھیرا اور کاٹ کباڑ سے بھرا کمرہ کان بنا سب سن رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا، پر اب لگے گا۔ وہ کھڑا ہو کر بہرام کا چہرہ خود ہی اس کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ میں تم میں پہلے موت کا ڈر پیدا کروں گا۔ میں تمہیں موت ہر بار بہت قریب سے دکھاؤں گا۔ تم اس موت کو حاصل کرنا چاہو گے پر تم دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو جائے گی۔ تم موت مانگو گے پر تمہیں جینا پڑے گا۔ تم ایک دن چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کا نام خود بتاؤ گے۔ اس نے بہرام کا جبڑا جھک کر دبوچا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے بغیر ان تک نہیں پہنچ پاؤں گا، پر تمہیں غلط لگ رہا ہے۔ شہیر ملک کو کسی بھی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمیت ہر اس شخص کو سزا دوں گا جس نے مجھے اور میری فیملی کو نقصان پہنچایا ہے۔ تم اب اپنی موت دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے اس کے جھبڑے کر پوری قوت سے دبوچ کر چھوڑ دیا اور باہر بڑھ گیا۔ دستگیر بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب اس نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا تو بہرام کو احساس ہوا جیسے اس نے زویا کے ساتھ کیا تھا، اس کے ساتھ اب بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ کمرے کو اسی انداز سے کیا گیا تھا جیسے زویا کے لیے تھا۔ وہی اندھیرا، ویسی ہی رسیاں، وہی دو رسیاں اور وہی تکلیف۔ بہرام کو اب زویا کی طرح دروازہ بند ہونے پر خود پر ہی زندگی کے دروازے بند ہوتے نظر آئے۔ اب تک وہ موت سے نہیں ڈر رہا تھا، پر شہیر کی باتوں کے بعد اس کا دل اندر ہی اندر دھسنے لگا تھا۔ شہیر نہ جانے اب بہرام کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ جب اپنے بنگلے میں داخل ہوا تو اس نے زویا کو صوفے پر پیر اوپر کیے سمیٹ کر بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو رہی تھی۔ شہیر خاموش قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اس کا ارادہ تھا اسے اٹھا کر ایسے ہی خاموشی سے اوپر کمرے میں لے جائے گا، پر جیسے ہی وہ زویا کے قریب آیا، زویا نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی کھڑی ہوئی اور شہیر سے 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ یہاں کیوں سو رہی تھی؟ وہ اپنی آواز کو نرم رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ تم نہیں آئے تھے تو پریشان ہو رہی تھی، یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنے لگی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ زویا کی آنکھوں میں نیند کا خمار گیا تو اس نے شہیر کی سرخ آنکھیں دیکھی۔
عائشہ کے پاس گئے تھے، اس نے اندازہ لگایا۔ تم نے کھانا کھایا؟ شہیر شاید عائشہ کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بات بدلنے پر زویا کو یقین ہو گیا کہ وہ وہیں سے ہو کر آ رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑا۔ شہیر، کیوں خود کو اور اسے تکلیف دے رہے ہو؟ اب وہ شادی شدہ ہے، اس کے لیے مسئلے مت بنو۔ زویا ایک بار پھر سے اسے سمجھانے لگی۔ اندر ہی اندر اس کے ضمیر اسے کہہ رہا تھا کہ وہ خود غرض بن رہی ہے، پر وہ ضمیر سے آنکھیں بچا کر بول رہی تھی، محبت میں سب جائز ہوتا ہے، اور اس جائز میں پہلے نمبر خود غرضی ہی آتی ہے۔ محبت انسان کو ولی کا تو پتہ نہیں، پر خود غرض پہلے بناتی ہے۔ شہیر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں نے پوچھا تم نے کھانا کھایا؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بول رہا تھا۔ زویا کو اس کا بات بدلنا برا لگا، اور اسے برا لگا کہ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ وہ زویا ٹھیک بول رہی ہے۔ وہ عائشہ کے دور ہونے پر بھی اسی کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ شہیر کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس اچھا ہوتا ہے؟ پر شہیر، زویا کا دل تکلیف میں ڈوبنے لگا تو اس نے شہیر سے نظریں ہٹائی اور پیروں میں سلیپرز اڑیس کر وہاں سے بات کا جواب دیے بغیر ہی جانے لگی، پر جا نہ سکی۔ میں نے کچھ پوچھا؟ وہ اس کے کھلائی تھام چکا تھا۔ زویا کا لگا شہیر نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا ہے۔ وہ دل بغیر کیسے آگے بڑھ گئی، اس لیے رک گئی، پر جواب نہ دیا۔ شہیر نے لب بھیج کر اسے گھورا۔ ہر لڑکی نے اسے آج ہی ایٹیٹیوڈ دکھانا تھا۔ اس کا ماتھا گھومنے لگا۔ اس نے ملازم کو آواز دی اور اب کی بار زویا نے اس سے سوال نہیں کرنا چاہا تھا۔ میڈم نے کھانا کھایا ہے؟ ملازم بیچارہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا، اس لیے اسے سمجھنے وقت لگا۔ اسے سر کھجایا۔ شہیر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ تیزی سے بولا، نہیں صاحب، میڈم کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ ہی کھائیں گی۔ شہیر نے اس پر سے نظریں ہٹا کر زویا کو انہی نظروں سے دیکھا۔ تم نے مار کھانی ہے؟ ٹھوس جمانے والا انداز۔ زویا کو کبھی یہ انداز برا نہیں لگا تھا، اسے اسی انداز ہی سے تو شہیر سے محبت ہوئی تھی۔ اس کا یہ حق جتاتا لہجہ اسے بہت پسند تھا۔ میں نے کچھ نہیں کھانا، میں نے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا، جب شہیر اس کا ہی نہیں ہو رہا اور اس کے ہاتھ میں اپنا دل اور اختیار کیوں دے وہ بھلا؟ تمہیں لگتا ہے تم میری مانے بغیر چلی جاؤ گی؟ اس نے بھومیج کاٹ کے پوچھا۔ شہیر، میں نے نہیں کھانا، مجھے چھوڑ دو۔ تم نے کھانا بھی کھانا ہے اور تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم نے دوائی بھی کھانی ہے جس کے لیے ضروری ہے کھانا۔ میں ابھی چیک بھی کروں گا تم اپنی میڈیسن وقت پر لے رہی ہو یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ ڈائننگ ہال میں کرسی پر اسے بٹھا کر اس نے کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی رہی، زویا پہ جھکا دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر باندھ کر کھانا کھلاؤں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں کرو، ورنہ میں اپنے انداز میں جو کروں گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تنبیہ کرتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ تم نے کیوں نہیں کھانا کھایا پہلے یہ بتاؤ؟ زویا کے چہرے پر اس کی دھمکی سے مسکراہٹ آ گئی، پر وہ اسے قابو کرتی ہوئی بولی تھی۔ شہیر کرسی کھینچ کر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھا۔ میرا دل ٹوٹا ہے نا، اس لیے میرا آج سب کچھ دور ہوا ہے، مجھے آج بھوک نہیں لگے گی۔ وہ ہنس کر بولا تھا اور اسی ہنسی کے پیچھے قرب۔ اف، زویا کے اندر تک زخم پڑے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں سے اندازہ کر سکتی تھی وہ کن لمحوں سے گزر رہا ہے۔ زویا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی کہہ دے کہ پھر اسے تو مر جانا چاہیے، کیونکہ اس کا دل بھی اس کے ساتھ ہی یقیناً ٹوٹا ہے۔ اس کا یہ یقین ٹوٹ کر بکھرا ہے کہ شہیر ہمیشہ سے اس کا تھا اور ہے اور رہے گا، پر وہ کہہ نہ سکی۔ شہیر، کیا تمہیں خود پر یقین نہیں ہے؟ اس نے پہلے جیسی زویا بننے کی کوشش کی، جو شہیر کے سامنے مثبت باتیں کرتی تھی، جو اسے امید دیتی تھی۔ مجھے خود پر پورا یقین ہے، شہیر نے بے نیازی سے کہا۔ شہیر کو اب زویا کی بات میں دلچسپی ہوئی تھی، کیونکہ اسے ایسی ہی زویا اچھی لگتی تھی جس کے ہاتھ میں امید کا جگنو ہر وقت ہوتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ یہ احساس دلاتی کہ دنیا میں تکلیفوں کے ساتھ جیا جاتا ہے۔ محبوب چیزوں کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر بھی مسکان نہیں جانی چاہیے چہرے سے، مضبوط بن کر اس گھڑی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ بچہ تو نہیں تھا جو زویا کی آنکھیں نہ پڑھ سکتا ہو، وہ سب جانتا تھا، بس ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یہ بات زویا بھی جانتی تھی، اس لیے چپ رہتی تھی، کیونکہ ان میں ایک فرق تھا، وہ دونوں ہی نہیں مٹا سکتے تھے۔ تو پھر اس یقین کو اعتماد بنا لو، کھانا چھوڑو گے تو لڑنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ ہنسی دبا کر بولی تھی۔ شہیر نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں بچہ نہیں ہوں جو تم مجھے بہلا رہی ہو۔ زویا نے سر ہلایا۔ جانتی ہو تم بہت بڑے ہو، اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ امید نہ چھوڑو، سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی ہوگا۔ شہیر اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اور سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہی ہوگا۔ اس نے کرسی کو ٹیبل کی جانب کر لیا تھا، اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ زویا نے اسے محبت سے دیکھا۔ اسے کبھی کبھی شہیر بہت معصوم لگتا تھا۔ بات بات پہ جو غصہ کرتے ہیں، انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے اور اندر سے بہت اکیلے ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کسی کو دور جاتے ہیں یا اپنے سے مختلف سوچتے یا کرتے دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بس محبت چاہتے ہیں جو بالکل مفت ہے۔ آپ کے پاس آپ کی محبت بھری ایک ہاں کسی کا مان رکھ لیتی ہے۔
ملازم نے ٹیبل پر ان دونوں کو بیٹھے دیکھا تو وہ خود ہی کھانا گرم کرنے چلا گیا تھا۔ اب وہ کھانا گرم کر کے ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ زویا نے پہلے کھانا شہیر کے لیے نکالا، پھر اس نے اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگی۔ شہیر کی نظریں کھانے پر تھی، پر وہ زویا کا دھیان کھانے سے زیادہ اسی پر تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر سوچتی تھی، کیا اس سے کبھی بھی وہ نفرت ہو سکتی ہے جو بس محبت کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے، بلکہ مجھے ہو گئی ہے شہیر ملک سے نفرت۔ زویا کی بات کا جواب اس لڑکی نے دیا جو نارمل کپڑوں میں بالکنی میں کھڑی مہر پر موجود پورے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر بس سب سے پہلے اس گلابی بھالوں کو کینچی سے کاٹنا شروع کیا تھا۔ اسے بہت سے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس نے اسے ایک بڑے سے چوپڑ میں ڈالا اور گھر کی چھت پر لے جا کر اسے آگ لگا دی۔ اسے اس آگ میں اپنے دل کے ٹکڑوں کو بھی جلتے پایا۔ آج والا شہیر کا رویہ قابل قبول نہ تھا۔ محبت پہلے بھی تھی، اب حالات بدل چکے تھے، وہ شادی شدہ ہو گئی ہے۔ یہ شہیر کی کیسی محبت ہے جسے رسوا کرنا چاہ رہی ہے؟ بالوں کو راک میں بدلنے میں جتنی دیر لگی تھی اتنی دیر اسے فیصلہ کرنے میں لگی۔ اب وہ شہیر ملک سے نرمی نہیں برتے گی، اسے خود سے دور رکھے گی۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب جس گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی اثر و سروق میں شہیر کے ہم پلہ ہے۔ وہ ارمان سے بات کرے گی، اسے سچ بتا دے گی، معافی مانگ لے گی، پر شہیر کے پاس لوٹ کر نہیں جائے گی۔ اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا، میں شہیر ملک سے اب نفرت کرتی ہوں۔ اس نے چاند سے نظر ہٹا کر خود کو یہ بات باور کروائی اور بالکنی سے ہٹ کر کمرے میں واپس آ گئی۔ میں اس سے اب دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ وہ ایک ٹاکسک شخص ہے، ایک ذہنی مریض۔ اس کا جنون اسی کی باتیں اور اس کے جملے عائشہ کو جب بھی یاد آ رہے تھے اس کا خون کھول رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ عائشہ کی زندگی کے جملے حقوق اپنی گرفت میں لے سکتا ہے؟ وہ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دے گی۔ وہ سوچتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے شہیر ملک سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر اسے نہ لگ رہا ہوتا تو اسے یہ بات خود کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سوچ رہی ہے ویسا ہی اب ہوگا۔ شہیر ارمان سے الجھ نہیں سکتا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شہیر ارمان سے کیا اب اس وقت پوری دنیا سے بھی لڑ کر عائشہ کو حاصل کر لے گا اور سب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے۔ دستگیر کے گھر پر رات کے اندھیرے بے نیازی سے پھیلے تھے۔ وہ اس وقت اپنے عام سے حلیہ میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ کمرے میں خوابناک اندھیرا اور خاموشی تھی۔ سکون معصوف ہر طرف موجود تھا کہ یہ فسو موبائل بھی بھدی آواز سے ٹوٹ گیا۔ وہ بھی ساختہ اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ ریاض کا پتہ چل گیا ہے، کل وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ دوسری جانب سے بولے گئے جملے نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی اور فوراً بولا، بہت خوب، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس پہ اب نظریں رکھنا، صبح تک وہ کہیں اور غائب نہ ہونے پائے۔ اسے کہہ کر کال کاٹی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ کل پوس کے سامنے ایک اور ان کا دشمن پہنچ جائے گا۔ وہ خوشی سے سوچتا ہوا آنکھیں بون چکا تھا۔ اب وہ اور سکون اور اطمینان سے سوئے گا۔ خوابناک اندھیرے میں خاموش کا فسو ایک بار پھر سے پھیلنے لگا۔ رات شہیر پر آخر کار ڈھل رہی تھی۔ شہر کے آسمان پر سورج نے چپکے سے قدم رکھے تو درختوں پر بیٹھی چڑیاں چہچہا اٹھی۔ ارمان ملک کے بنگلے میں وسیع لان میں سبز گھاس پر شبنم کے قطرے موجود تھے۔ گھر کے ملازم اٹھتے ہی اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ جیسے جیسے سورج آسمان پر تندی سے اجاگر ہونے لگا، اسی کے ساتھ بنگلے کے لوگ بھی اٹھ گئے۔ ہر روز کی طرح ماں اور ارمان ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھے۔ ارمان ناشتہ کر رہا تھا اور ماں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ چہرے سے بیمار لگتی تھی۔ رات میرے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ ارمان نے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگا کر پوچھا۔ ماں نے پہلے سر نہ ہلایا، پھر اسے یاد آنے پر بولی، ارے ہاں یاد آیا، وہ رات میں لائٹ چلی گئی تھی، الیکٹریشین کو بلوایا تھا، وہی کمروں کی لائٹ چیک کرنے گیا تھا۔ ارمان اس بات پر چونکا۔ لائٹ کیسے چلی گئی تھی؟ ارمان نے شانے جھکایا۔ پتہ نہیں، خود ہی اچانک سے چلی گئی تھی۔ پر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے کمرے میں کوئی گیا تھا؟ جب میں رات کو کمرے میں گیا تو کرسی بے ترتیب سی رکھی تھی اور اس پہ جوتوں کے نشان تھے، بس اسی لیے مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے۔ ماں نے سر ہلایا۔ ہاں تم رات میں دیر سے آئے تھے نا، اس سے پہلے ہی لائٹ والا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ ماں نے اس جملے کو مکمل کرتے ہی اگلی بات پوچھی، عائشہ ٹھیک تھی؟ کب لینے جاؤ گے اسے؟ ارمان کے چہرے پر مسکان در رہی۔ جی وہ ٹھیک تھی، بس اب آپ صحیح کہہ رہی تھی، گھر جا کر ان کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ آج شام میں جاؤں گا لینے، سوچ رہا ہوں کہ ایک بار ان سے پوچھ لوں گا لینے آؤں یا پھر رہنے دوں۔ اس نے خالی جوس کا گلاس کو میز پر رکھا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اچھی بات ہے، لے آنا، میں بھی آج ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچ رہی ہوں۔ ارمان نے بھویں کر انہیں دیکھا، پھر اس نے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ کی طبیعت کیا پھر سے خراب ہوئی تھی؟ ماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، اسی دن ہوئی تھی، بس اب چیک اپ کروانے جا رہی ہوں۔ ارمان نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے آپ کی اپوائنٹمنٹ لے لوں گا اور دوپہر میں آ کر آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ میں نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں ارمان، میں چلی جاؤں گی۔
ماں اس بات پر بحث نہیں تھی، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تو ماں خاموش ہو گئی۔ ارمان جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہاں وہ ماں ایک خوشخبر ہے۔ کیا؟ ماں نے برجستہ پوچھا۔ زویا مل گئی ہے؟ میں شہیر کے گھر گیا تھا تو مجھے دستگیر نے بتایا تھا وہ آدمی بھی مل گیا ہے جس نے زویا کو کڈنیپ کیا تھا۔ میں نے تو انہیں کہا کہ اسے پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ۔ ارمان کی بات پر ماں کا سارا خون جسم سے نچڑ گیا، وہ دم بخود رہ گئی۔ ارمان نے ان کی جانب متوجہ نہ تھا، وہ جیب سے موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گیا تھا، اس لیے ماں کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ ماں سے کوئی جواب نہ دیا گیا، وہ کچھ دیر ویسے ہی سکتے میں بیٹھی رہی، پھر بڑی مشکل سے سنبھلی۔ ہمیں کیا؟ اچھی بات ہے وہ پکڑا گیا، چلو اب شہر کی غلط فہمی تو دور ہی ہو جائے گی۔ تم نے اس کی کزن کو کڈنیپ نہیں کیا تھا؟ ارمان نے مصروف سے انداز میں سر ہلایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایک بار یہ غلط فہمی دور ہو گئی تو شہیر ضرور سدھر جائے گا۔ اس نے موبائل جیب سے میں ڈالا۔ میں کمرے سے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی لینے جا رہا ہوں، پھر آفس جاؤں گا، وہ کہہ کر ہال سے نکل گیا تھا۔ ماں پیچھے بے دم ہو کر کرسی پر ڈھیسی گئی تھی، ان کو اختلاج قلب ہونے لگا تھا۔ کہیں اس نے میرا نام تو نہیں لے دیا شہیر کے سامنے؟ اس کی جان نکلنے والی ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر بہرام نے اپنی زبان کھولی تو اس پہ دنیا تنگ ہو جائے گی، اس سے سب کچھ چھن جائے گا، اور سب سے پہلے جو ان سے دور ہوگا وہ ارمان ہوگا، کیونکہ ارمان شہیر سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں دھوپ میں نہائی اندر آپا دھاپی کا علم تھا، بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اسی اسنا ایئرپورٹ کے سامنے والی سڑک پر ایک گاڑی رکی جس میں سے ریاض کاندھوں پہ گو بیک لٹکا کر نکلا، اس کے منہ پر ماسک تھا، نظریں محتاط۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا اور ایئرپورٹ کی طرف پلٹ کر تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ اس کی فلائٹ میں بس چند منٹ ہی باقی رہ گئے تھے اور وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ تبھی اس کے قریب آ کر کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ لگتا ہے بڑی جلدی ہے تمہیں اس ملک سے جانے کی۔ مسکراتی آواز نے اس کی جان نکال دی تھی، وہ اس آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ اس نے کامتے وجود سے گردن ترچھی کر کے اپنے قریب کھڑے دستگیر کو دیکھا جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ تمہاری منزل وہاں نہیں؟ اسے دروازے کی طرف اشارہ رکھ کے پھر اسے کاندھے سے پکڑ کر گھمایا اور گاڑی کی جانب اس کا رخ کر کے جملہ مکمل کیا۔ یہاں ہے، باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ریاض نے اسے دھکا دے کر بھاگنے کی کوشش کی، پر وہ اس کی حرکت کرتے ہی ارد گرد سے 5-6 گارڈز بندوقیں نکال کر اس کے سامنے آئے تو اس کا دماغ چکرا گیا، وہ ہر طرف سے پھنس چکا تھا۔ یہ شہر ملکہ شہر سے بہت دور بنا فارم ہاؤس ہے جس کے گرد ہر طرف سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ڈیڈ کی خواہش تھی کہ وہ اس زمین پر فارم ہاؤس کے ساتھ ایک فیکٹری بنوائے، پر وہ اپنی زندگی میں ایسا نہ کر سکے اور یہاں یہ تنہا فارم ہاؤس ہی بنا رہ گیا جو بہت اداس لگتا تھا۔ سبزے کے درمیان میں کھڑے اس فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں اس وقت بہرام بندہ بیٹھا تھا، اس کے گرد صرف دیواریں تھی، بیسمنٹ بالکل خالی تھی، وہاں سوائے کرسی کے اور کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ جب دستگیر نے اسے یہاں لا کر باندھا تو وہ تلخی سے مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھنے تب سر اٹھایا جب اس کے سر کے عین اوپر ایک پانی کا بڑا سا ٹین لا کر لٹکا دیا گیا۔ اس ٹین کی اونچائی بہرام کی کرسی سے 5 فٹ کی تھی۔ اس ٹین کے نیچے حصے میں ایک سوراخ تھا جہاں سے قطرہ قطرہ پانی بہرام کے سر پر گر رہا تھا۔ بہرام نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے اوپر موجود ٹینک کو دیکھا، اس کے چہرے پر اٹھتے ہی وہ پانی اس کے منہ پر گرنے لگا۔ بہرام کی کرسی فرش کے ساتھ فکس کی گئی تھی، وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا اور کرسی کو گرا بھی نہیں سکتا تھا۔ بیسمنٹ میں خاموشی اور اس کے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے وہ قطرے جب بہرام پر گرتے تو اسے ان کی آواز بھی سنائی دیتی۔ بہرام نے دستگیر کو دیکھا اور ہنس دیا۔ مجھے اپنی موت بہت پسند آئی۔ وہ اندر سے تو ڈر رہا تھا پر خود کو مضبوط اور بے خوف ظاہر کرنے کے لیے ایسے بول رہا تھا، اور دستگیر نے اسے ترہم سے دیکھا۔ مجھے نا تم پر ترس آ رہا ہے بہرام کہ تم سزا کو پہچانے نہیں۔ یہ پرانے زمانے یعنی ہٹلر کے دور میں ذہنی ٹارچر کے لیے دی جانے والی ایک سزا ہے، اسے پتہ کیا ہوگا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ گیا۔ اس سے تمہارا دماغ آہستہ آہستہ سن ہو جائے گا۔ یہ مسلسل گرتا پانی پہلے تمہاری نیند چھینے گا، اس کا شور تمہاری بصارت میں رچ جائے گا۔ جب یہ قطرہ تمہارے سر سے چلتے تمہارے کانوں اور چہرے تک پہنچے گے تو تم بے چین ہو جاؤ گے، تم ان کی پہنچ نہیں سکو گے، اور متواتر گرتے یہ قطرے تمہارے سر کی جلد گلا دیں گے، تمہارے سر میں زخم بننے لگیں گے۔ تم جتنی دیر اس پانی کے نیچے بیٹھے رہو گے یہ تمہارے دماغ میں گھر کرتا جائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا، بہرام کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، وہ بالکل خاموش ہو کر دستگیر کو سن رہا تھا۔ اس کے گھر کرنے سے تمہارے سر کے زخمے میں کیڑے پیدا ہونے لگیں گے، تم آہستہ آہستہ اس اذیت میں پہنچ جاؤ گے جس میں لوگ چیخ چیخ کر موت مانگتے ہیں۔
تمہارے سر کے کیڑے تمہارے دماغ میں جا کر اسے نکارا کر دیں گے اور تم پاگل ہو کر جان دے دو گے۔ بہرام کا گلا سوکھ گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں سنسنی بڑھ کر دوڑی تھی۔ دستگیر ویسے ہی افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے باس کو یہ سزا بہت انٹرسٹنگ لگی تھی۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کس پر آزمائی جائے، اور دیکھو تم بلی کا بکرا بن کے خود ہی آ گئے۔ وہ چپ ہوا تو بہرام نے تھوک نکل کر اپنے لرزتے لہجے پر قابو پایا تھا۔ میں اس سزا سے نہیں ڈرتا۔ دستگیر نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں بالکل، تم ابھی نہیں ڈرو گے، پر یہ رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈر لگنے لگے گا۔ اور دستگیر ٹھیک کہہ کر گیا تھا۔ بہرام کو رات رات میں ہی مسلسل گرتے پانی سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پانی سر میں اب ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گردن کو پیچھے کرتا تو گردن دکھنے لگتی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ پانی اس پر گرتا رہتا۔ بہرام کا حوصلہ ابھی اسے جواب دینے لگا تھا، پر ابھی تو یہ شروعات تھی۔ اسے شہر کے بنگلے کی حدودوں میں لایا جا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ گاڑی جب بنگلے کے سامنے رکی تو دستگیر نے ریاض کو گاڑی سے اترا تو اسے اپنے کہے گئے جملے یاد آئے جو اس نے عائشہ کے سامنے کہے تھے۔ سب کچھ اس کی آنکھوں میں سلو موشن کی طرح چلنے لگا۔ وہ ہر قدم پر اپنی آواز سن رہا تھا۔ نہیں، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ بس آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے، اور آپ کے اور ان کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ بنگلے میں داخل ہوا تو اسے شہی لان میں ہی رکھی کرسی پر دکھائی دیا۔ وہ اسپاٹ چہرہ اور سر تاثر لے کر ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے تھا۔ ریاض اور اس کی نظریں ملی تو ریاض کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس میں قدم اٹھانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ دستگیر سے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ تصویریں جھوٹی ہو سکتی ہیں پر ویڈیو تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ ان چند قدموں کا راستہ اسے پل سراج جیسا بھاری لگ رہا تھا۔ ہر قدم پہ اسے اپنی موت صاف سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ وہ تو بس آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے اور آپ کو پھر سے ٹریپ کریں گے، اپنی میٹھی باتوں میں پھنسائیں گے۔ آپ کو کہیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ شاید آپ کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ وہ ایک کرسچن ہے۔ اس نے دستگیر کو بھیگی آنکھوں سے رک کر دیکھنا چاہا۔ وہ اس سے رحم کی بھیک مانگنا چاہ رہا تھا، پر دستگیر اسے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ ہاں جی، وہ کرسچن ہے، ان کی ماں غیر مسلم تھی، زویا بھی انہی خالہ زاد کی بہن ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ شہیر صاحب کے ڈیڈ اور ان کی ممی کے درمیان اسی شرط پر شادی ہوئی تھی کہ وہ دونوں اپنے اپنے مذہب پر رہیں گے، اور بچے بڑے ہو کر جو بہتر سمجھیں گے وہی کریں گے۔ اور شہیر صاحب نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب اسے شہر کے سامنے لا کر گدی پر پکڑ کر زمین پر دھکیلا گیا تو اس کے چہرے پر آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اسے اپنا آخری جھوٹ یاد آیا جس نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، آپ میری بہنوں جیسی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی برباد ہو، اس لیے آپ کو سب سچ بتا دیا۔ شہیر نے اپنے قدموں میں بیٹھے ریاض کو دیکھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ریاض؟ اس کے سوال پر وہ تھرتھرانے لگا۔ وہ جانتا تھا اب اس کا انجام کیا ہوگا۔ باس، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی۔ شہیر نے مٹھی بھیج کر پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ماری۔ وہ تیرا کر نیچے اس کا سر زمین سے ٹکرایا تھا۔ حرکت قلب اب پل کے لیے رکا تھا۔ شہیر نے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر کی اور دھاڑ کر بولا، غلطی نہیں کی، گناہ تھا جو تم نے کیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اس نے میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ریاض کے منہ سے نکل کر خون نکل رہا تھا۔ اس کے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، اس میں بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس کا گال اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اس نے شہیر کے پاؤں پکڑ لیے۔ باس، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا، باس مجھے معاف کر دیں۔ تم نے کس کے کہنے پہ یہ سب کیا؟ شہیر نے اسے پیروں سے جھٹکا دے کر گدی سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے گردن سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ریاض خوف کھاتے جان نکلنے لمحوں میں موجود تھا۔ بولنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ بد وقت اس نے کہنا شروع کیا، جس روز آپ یہاں سے گئے تھے مجھے اسی رات ایک عورت کی کال آئی تھی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ میں میم کو آپ کے خلاف بھڑکا دوں، میں انہیں آپ سے بدگمان کر دوں، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے 50 لاکھ دیں گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، پر انہوں نے نہیں بتایا۔ باس، مجھے بس پیسوں کی ضرورت تھی، میری ماں بیمار ہے، مجھے ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے، اور میں اس کی لالچ میں آ گیا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، اور شہیر لفظ عورت پر ٹھہر گیا تھا۔ تو یہ سب بھی ارمان کی ماں نے؟ اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے ریاض کے گردن دبوچی۔ مجھے یہ سب بتا سکتے تھے، میں تمہاری مدد کرتا، پر تم… شہیر نے اس کے منہ پر ایک اور مکہ مارا۔ وہ اپنا توازن کھو رہا تھا اور وہ ڈال ہو کر گرنے ہی والا تھا کہ شہیر اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بس مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت پاگل ہو گیا تھا۔ شہیر نے اسے زمین پر دے مارا۔ غلطی کی معافی ہوتی ہے، گناہ کی بس سزا ہوتی ہے، اور شہیر ملک سے غداری کا مطلب بس موت ہوتا ہے۔ اس نے دستگیر سے پسٹل لی اور ریاض سے زور زور سے رونا اور سر نامے ہلانا شروع کر دیا۔ باس، مجھے معاف کر دیں، مجھے مت مارے۔
इससे शहीद के पैर पकड़ लिए थे। शहीद ने पिस्टल को लोड किया और इसके माथे पर रखा। रियाज ने इसके पैर और शिद्दत से पकड़े थे। अभी ट्रिगर दबाया ही था कि रियाज ने कहा, बॉस, आपको मैम की कसम, मुझे इनकी जान के सदके बख्श दे। शहीद के हाथ वहीं रुक गए। दस्तगीर ने चौंक कर रियाज को देखा। शहीद ने भी इस पर सर्द नजर डाली, पर इन आंखों में कुछ था जो दस्तगीर जान गया था। बॉस, मुझे मैम आयशा की जान के सदके माफ कर दे। शहीद ने पिस्टल इसके माथे पर खींच कर मारा। कमबख्त ने बेबस कर दिया मुझे। इसे कहकर पिस्टल दस्तगीर की तरफ उछाला और बोला, इसके हाथ पांव तोड़कर ऐसी जगह फेंको जहां से इसे वापस आने में एक उम्र लग जाए। फिर इसने नीम बेहोश रियाज पर नजर डाली। मैंने तुम्हारी जान अपनी जान के सदके बख्श दी। इसने कहकर कदम अंदर की जानी बढ़ा दिए थे। दस्तगीर ने इसे उठाया और वहां से निकल गया। शहर पर दोपहर गहरी हो रही थी। अरमान माँ को डॉक्टर से चेकअप करवाकर घर ले आया था। डॉक्टर ने माँ को कहा था कि इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और ये बस खुराक की कमी का नतीजा है। वो बस अपनी खुराक का ध्यान रखें। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी और अब वो जब इन्हें घर इनके कमरे में लाया तो इसके चेहरे पर मसनूई सख्त तासुर लाकर कहा, अब आप कुछ दिनों के लिए कहीं नहीं बैठ जाएंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगी, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। माँ इसके अंदाज पर हंसी। फिर जान, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अरमान ने इनका माथा चूमकर हाथ थामकर और इनके करीब बैठा ही था कि माँ ने इसे टोका, तुम बैठो मत, तुमने आयशा को लेने जाना है और वो तुम्हारे इंतजार कर रही होगी। अरमान ने माथा छुआ। ओह, मैं तो भूल ही गया था, मैं फ्रेश होकर इन्हें लेने जाता हूँ, फिर आकर आपसे बात करूंगा। वो उजरत में खड़ा हुआ और माँ ने इसकी बात पर सर ना में हिलाया। तुम इसे लाकर इससे बातें करना, मेरे पास मत आ जाना। वो हंसी दबाकर बोली तो वो झदम गया। माँ, आप भी। अरमान कहकर कमरे से निकल गया था। माँ बेड पर ऊपर पाँव करके नीम तराज हो गई और आंखें मूंदी। इनके कमरे की रोशनियां बुझी थी और खिड़की पर पर्दे डले थे। हर तरफ एक खामोशी बिखरी थी। साइड टेबल पर रखा अरमान का लाया गया नन्हा गुलदान इन्हें देख रहा था। असर शहर पर ढल रही थी। आयशा के घर की इमारत इसे ढलती शाम के संग रोशन हो गई थी। लॉन में लगे सफेद बल्ब रोशन को होकर शाम के अंधेरों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वो अरमान के साथ पोर्च में खड़ी थी। अम्मी आप दीदा निगाहों से इसे गाड़ी में बैठते देख रही थी। अब्बू और सफियान के चेहरे पर उदास मुस्कान थी। आयशा भी भीगी पलकों के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। अरमान पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। आयशा के गाड़ी में बैठते ही इसने गाड़ी चला ली थी। आयशा की नजरों ने दूर तक अपने घर के दरवाजे को देखा था। इसकी गर्दन भी पीछे की जानी मुड़ी थी। जब इसकी आंखों से दरवाजा ओझल हो गया तो इसने सामने नजर की और वो चौंक गई। ये ले, आंसू साफ कर ले। अरमान के हाथ में रुमाल था। आयशा को और रोना आ गया। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप और रोने लग जाएं। वो घबरा कर बोला था। आयशा ने चेहरा हाथों में छुपा लिया। अरमान ने गाड़ी को ब्रेक लगे इसने सड़क के किनारे पर गाड़ी रोक दी। वापिस आना है आपने? वो शायद इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसके हाथ आगे बढ़ाकर आयशा के चेहरे से इसके हाथ हटाए। आयशा ने भीगी आंखों से अरमान को मुतफक्कर चेहरा देखा। बताया, जाना है वापिस? वो इसी नरमी से पूछा था। आयशा ने सर ना में हिला दिया था। बेशक वो दिल ही दिल में जाना चाहती थी, पर वापिस फिर रोना बंद करे। अरमान ने इसकी गजाली आंखों की नमी अपने अंगूठे से साफ करना चाहता था, पर ना जाने क्यों एक झिझक थी जो इसे ये करने से रोक रही थी। आयशा ने इसके हाथ से रुमाल लिया और इससे आंखें रगड़ने लगी। हल्के बादामी रंग के कुर्ते और सफेद शलवार में मलबूस शख्स को इससे अब तवज्जो से देखा था। इसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। बाल बफ की सूरत जमे थे। हल्की बड़ी काली शेव इसकी सफेद रंगत और भी वाज़ेह हो रही थी। इसने जब आंखों से आंसू साफ किए तब इसने अरमान की आंखों भर कर देखा था। इसकी नजर इसके बादामी रंग के कुर्ते पर रुक गई थी। आप ऐसी शर्टें पहना करें। कहीं करीब से इसे पुरानी आयशा की आवाज़ आई जो इसी रंग की शर्ट शहीद के लिए लाई थी, और इस आवाज़ पे आयशा का दिल कर कि इसने इस रंग से नजर चुरा ली। इसे वो रंग शहीद की मोहब्बत का एहसास दिलाता था। अरमान ने गाड़ी फिर से चलाई थी। जाती गर्मियों का मौसम है, सरमा आने वाला है। इस मौसम में आइसक्रीम नुकसानदेह होती है, वरना मैं आपको ज़रूर खिलाता। और कुछ खाना है तो आप बता दें। इससे सामने नजर रखते हुए इससे सवाल किया। मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम आइसक्रीम नहीं खाओगी? गुस्सा वो बार गमगीन ले जा आयशा के सर में टेसे उठने लगी। शहीद की मोहब्बत इसका पहलू न जाने क्यों नहीं छोड़ रही थी। इस तरह हर बात में इसके लहजे की आहट, तपिश और मोहब्बत वो महसूस करती रही तो जिंदगी इस पर बहुत तंग हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ नहीं खाना। आयशा ने धीरे से इनकार कर दिया। अरमान ने सर को खम दिया था। इसकी एक बात जो अब तक आयशा को बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी कि अरमान बहुत जल्द समझ जाता था। इसमें जिद करने का आंसर ना होने के बराबर था। और शहीद, इसके दिल ने इससे शहीद के बारे में बातें करना चाही तो वह ऐसे ही हो गई जैसे इसने दिल की आवाज़ सुनी ही नहीं। वो लोग जब अरमान के बंगले में पहुंचे इस वक्त शाम मुकम्मल हर तरफ फैल चुकी थी।
सूरज कब का डूब चुका था। वो अरमान के साथ अंदर दाखिल हो गई थी। घर के लाउंज में नीम तारीखी थी। जर्द जलते लैंप्स और छत का फानूस इसके अंदर दाखिल होते ही इन्हें आंखें खोलकर देखने लगा। अरमान की नजरें मतलाशी थी, पर इसे कोई नजर न आया तो इसने कुछ फांसे पर खड़े मुलाजिम से सवाल किया, माँ और जिया कहाँ है? साहब, बड़ी मालकिन बाहर गई हैं और जिया बीबी अपने कमरे में है। अरमान का चेहरा संजीदा हो गया था। इसने माँ को मना भी किया था कि वो बाहर नहीं जाएंगी, पर उन्होंने इसकी बात नहीं मानी थी। इसे दुख हुआ, पर वो फिर जबरदस्ती सा मुस्कुराकर आयशा की तरफ मतवज्जो हो जो नजरें झुकाकर खड़ी थी। जरूर इनकी दोस्त की कोई पार्टी होगी, इसीलिए चली गई होंगी। आप आ जाए, हम कमरे में चलते हैं। वो आयशा को यह कहकर जल्दी लाया था कि माँ की तबीयत खराब है और वो घर आराम कर रही है, पर अब घर में दाखिल होकर इसे जो खबर मिली, इससे वो खफगत में मुब्तला हो गया था। आयशा ने सर को झुंबिश दी और इसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो अपने से कुछ दूर थे तो इन्हें पीछे से किसी के खंगारने की आवाज़ आई। वो दोनों एक साथ पलटे तो सामने जिया खड़ी थी। आजकल तो कोई लिफ्ट ही नहीं है भाई। जब मैं आपकी शादी इसलिए करवाई थी ताकि आप मेरे लिए एक दोस्त आए, पर आप लगता है बस बीवी लाए हैं। यानी अब मैं कबाब में हड्डी बनने का ख्याल दिल से निकाल दूं? वो मस्नूई उदासी और चेहरा लिए बोली तो अरमान ने कहका लगाया, मेरा बेटा। वो इसकी जाने बेसाख्ता बढ़ इसे सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी दोस्त आप ही है। आप ऐसे ख्याल ना दिल में लाया करें। इसे जिया का माथा चुमा और आयशा को देखा। आयशा, ये मेरा बेटा है, मेरी जान, मेरा बहुत प्यारा बच्चा। वो जिया को ऐसे सीने से लगाकर इसके माथे को चूम चूम कर बता रहा था जैसे जिया इसे बहुत दिनों बाद मिला हो। शादी इतनी जल्दी में हुई कि मैं आपको ये बताना ही भूल गया। जिया में मेरी जान है। आप एक वक्त मुझे नज़रअंदाज कर सकती है, पर जिया को नहीं। इसे यह बात वैसे ही कह दी थी, पर आयशा को धक्का सा लगा। इसे जिया से दफातन खौफ आया। यानी अब इसे ननंद के नखरे हर सूरत उठाने पड़ेंगे। इसे समझ ही नहीं कि अब इस बात पर वो क्या जवाब दे। नहीं आयशा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे भाई को सीरियस मत लेना। फरमान से अलग होकर आयशा की तरफ आ गई थी। तुम मुझे अपनी दोस्त समझो, तुम मुझे भाई की शिकायतें लगाया करना, मैं फिर इनकी खबर लिया करूंगी। इससे आकर आयशा के गिर्द अपना बाजू हाल किया और मुस्कुराकर कहा, इसके लहजे में अपनाई थी। आयशा को अपनी सोच पे शर्मिंदगी हुई। वो बहुत जल्द ही गलत सोचने लगती थी। इसे अपनी आदत का भी और पछतावा होगा जब वो शहीद के मुंह से सच सुनेगी, पर वो सच को मानेगी देर से, इतनी देर से कि हालात एक बार फिर से बदल जाएंगे। तुम बहुत तेज हो गई है जिया। अरमान ने इसे घूरा। जिया ने हंसकर शाने झुका दिए। अरमान भी इनकी तरफ आ गया था। वैसे मैंने आपसे आपकी बीवी की एक शाम की छुट्टी लेनी थी। वो दरअसल मेरी दोस्त से मेरी भाभी से देखना चाहती हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि आयशा के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज कर लूँ, इसलिए आपसे पूछने आ गई। आप बता दें कब दे रहे हैं मेरी दोस्त को छुट्टी? अरमान ने इसे मोहब्बत से देखा। मेरी जान, जब तुम चाहे ले जाना, बस आयशा से ज़रूर पूछ लेना इसका मूड है या नहीं, वरना मुझे कभी कोई एतराज़ नहीं होगा। जी आयशा की तरफ फौरन घूमी। तुम्हें होगा कोई एतराज़? आयशा ने अभी कुछ देर पहले वाली अरमान की बात को जहन में रखते हुए पर जस्सी से सर नाम हिला दिया। नहीं, जब तुम कहोगी चल पड़ूंगी। जिया खुश हो गई। चलें ठीक है, मैं अब ज़रा बाहर जा रही हूँ, आप लोग भी कहीं चले जाएं, घर में बोर हो जाएंगे। और इन्हें मशवरा देकर वहाँ से चली गई थी तो अरमान आयशा के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो इसी कमरे में कुर्सी पर बैठा था जिसपे आयशा की तस्वीरें लगी थी। नीली सुर्ख नीम रोशनी जलती लाइटों के हाल में वो सामने रखी मेज़ पर टांगे फैलाए हुए था। इसकी नज़रें दीवार पर मौजूद स्क्रीन पर थी जहाँ एक कमरा दिखाई देता था। इसी असना का दरवाज़ा खुला। वो लोग कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए थे। अरमान ने आकर जेब से मोबाइल और वॉलेट निकालकर साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। आशा पहले कुछ देर बेड पर बैठी रही, फिर वो उठकर ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी होगी। अरमान भी कुछ देर में बाहर आ गया था। इसका चेहरा भीगा था, बाल अब माथे पर चिपके हुए थे। वो आकर बेड पर बैठकर अपने मोबाइल में लग गया था। आशा का मोबाइल इसके पास ड्रेसिंग पर रखा था जहाँ वो ज्वेलरी तो आकर रख कर गई। शहर की नजरें इसी पर थी। इसके हाथ में इसका मोबाइल था। इसने इसकी स्क्रीन रोशन की और इस पर मैसेज टाइप करने लगा। आयुष। मैसेज बिप के साथ ही आयशा की नज़र स्क्रीन पर पड़ी और इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। इसने फौरन गर्दन नीची करके अरमान को देखा। वो अपने मोबाइल पर ईमेल्स चेक करने में मसरूफ था। आयशा ने सुकून का सांस लिया और मोबाइल से मैसेज डिलीट करके दोबारा अपने काम में लग गई। कमरे में बैठे शख्स के माथे पर बल पड़े। इसने दूसरा मैसेज टाइप किया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आयशा ने कोई जवाब न भेजा। वो अपने बालों में कंघा करने लगी थी। शही ने लब कर दीवार अवे स्क्रीन पर बाल खोलती लड़की को देखा। इसका जब्त जवाब दे गया था। अब इसने शहीर मलिक वाले लहजे में इससे बात करनी थी। इसने तीसरा मैसेज लिखना शुरू किया, बाल मत बांधना, मुझे तुम पर खुले बाल पसंद है। वो नहीं चाहती थी मोबाइल स्क्रीन को देखना, पर दिल से मजबूर होती हुई जब इसने स्क्रीन को देखा तो शशता रह गई। इसने बगैर तामल मोबाइल उठाया और इस मैसेज को 3-4 बार पढ़ा। कमरे में बैठे शहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। वो जान गया था अब चौथे मैसेज के बाद आयशा जरूर रिप्लाई करेगी। इसने लिखना शुरू किया, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो?
जबकि मैंने एक फरमाइश ही तो की है। आयशा का सर गोल गोल घूमने लगा था, इसका वजूद लरसने लगा। आपको कैसे पता कि मैं बाल बांध रही हूँ? इसके हाथ कांप रहे थे, इसे लिखना मुश्किल हो गया था। कुछ लफ्ज गलत भी थे इस मैसेज पे और शहीर को समझ आ गया था। वो कुर्सी से उठा और चलता हुआ स्क्रीन के पास आ गया। इसे स्क्रीन पर हाथ रखो, बिल्कुल आयशा के ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आयशा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसके हाथ से मोबाइल छूटकर इसकी गोद में गिर गया। इसे मोबाइल उठाकर तराप में देखा और वहाँ वो कहाँ से आयशा को देख रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं ना? शहीर का मैसेज फौरन आया। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम इस वक्त ड्रेसिंग के सामने बैठी हो और तुम्हारे रंग उड़े हुए हैं। तुम बिला वजह मुझसे डर रही हो, जबकि तुम्हें तो पहले से ही पता है कि मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा होता हूँ। इससे आयशा की पिछली रात वाली बात पर चोट की थी। आयशा को लगा जैसे इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो ड्रेसिंग के सामने से खड़ी हो गई और बालकनी की तरफ बहाने से आ गई। इसे लगा जैसे वो बाहर कहीं खड़ा है, पर इनके कमरे की बालकनी से जो सड़क दिखाई देती थी वो सुनसान पड़ी थी। मैं अपने घर में हूँ, भाई ढूंढने से नहीं मिलूंगा। आयशा की पल पल जान निकल रही थी। वो रशा वजूद से अंदर आई और दोबारा स्टेशन के सामने बैठ गई और अपनी उड़ी हुई रंगत अरमान को नहीं दिखाना चाहती थी। आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? इसने झंझला कर पूछा। वो दोबारा कुर्सी पर आ बैठा, पर नजरें स्क्रीन पर ही थी। दीवारों पर लगी आयशा की तस्वीरें मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी जान को किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। मैं बस तुम्हें ये याद दिलाना चाह रहा था कि एक दिन गुजर गया है, तुम्हारे पास 4 दिन रह गए हैं। तुम इससे खुद तलाक ले लो, वरना मैं आसानी पैदा कर दूंगा। शहीद, आप जानते हैं ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो फिर तुम भी अब तक इतना जान ही गई होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस बात की सफाई मैं तुम्हें दे दूंगा, और ये मेरी तरफ से आखिरी सफाई होगी जो मैं अपनी गलती पर दे रहा हूँ। मानना ना मानना तुम्हारा अपना मसला है। इसके बाद मैं तुम्हारी मिन्नतें नहीं करूंगा, बस तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। इसके पूरे मैसेज पढ़कर इसके दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। वो बिल्कुल लागर नाथुआ हो गई थी। इसमें अब बाल बांधने की भी हिम्मत नहीं बची थी। अचानक ही इसके कांधों पर जमानों का बोझ आ गया था। वो आहिस्ते से ड्रेसिंग से उठी और बेड पर आकर लेट गई। स्क्रीन पर नजरें रखने वाले शहीर को आग लग गई। इसने फौरन मैसेज लिखा, वहां से उठो, बेशक इसे धक्के देकर कमरे से निकाल दो या खुद निकल जाओ, पर तुम मुझे इसके करीब नजर ना आओ, वरना मैं अभी के अभी आ जाऊंगा। इस बात को मजाक मत समझना। आशा ने इसका ये मैसेज पढ़ा तो धक से रह गई। अब वो अरमान को क्या कहे कि कमरे से निकले या खुद निकले? शहीर का दिमाग खराब हो गया है। वो चिढ़ गई। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम अगर इस बात की तहसीक चाहती हो तो मैं वहां जाता हूँ। अब दुआ करें मैं मर जाऊं। मैं बेवकूफ लोगों की लिए दुआएं नहीं करता। उठो अब वहां से। इसके मैसेज से आयशा की आंखें भीग गईं। फिर वो उठी, क्योंकि इसे डर था कहीं शहीद सच में ही ना आ जाए, इसलिए आंखों की नमी को आंखों में जज्ब करती वो उठी और अरमान को कहा, मैं सोफे पे सोना चाहती हूँ। अरमान इसकी बात पर चौंका। इतनी जल्दी? और सोफा पे क्यों? इससे पहले वक्त देखा, फिर हैरत से पूछा। आयशा को कुछ समझ ना आया कि वो अब क्या जवाब दे। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। बहुत दिमाग लड़ाने के बाद वो बोली, मेरी तबीयत खराब है, मैं बस सोफे पे सोना चाहती हूँ प्लीज। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। अरमान इसे वैसे ना समझी और हैरत से देख रहा था, पर आयशा ऐसी से जाकर सोफे पर दराज हो गई। मेरी गंदी, मुझे तुमसे इश्क है। इसके लेते शहीर का मैसेज आया। इसका दिल क्या कि वो फूट फूट कर रोने लग जाए। और मुझे अब से बस नफरत है। कमरे में चलती स्क्रीन से नजरें हटाकर वो खड़ा हुआ और आयशा को मैसेज का जवाब लिखकर कमरे से निकल गया। मुझे तुम्हारी नफरत से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी मोहब्बत से फर्क पड़ता है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आयशा का दिल किया कि वह दीवार में मोबाइल दे मारे, पर अपने पर काबू करती इसने आंखें मूंद ली। और अब आने वाली कुछ रातें इस पर ऐसे ही बारी गुजरेंगी। अरमान की मम्मी रात के घर लौटी थी। इन्हें लगा था कि बाहर जाने से इनकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। इन्हें हर मोड़ पर यूं लगा जैसे शहीद हाथ में पिस्तौल लेकर खड़ा इन्हें ही देख रहा है। वो क्लब में भी उलझे जहन में बैठी थी। हर आहट पे इनके कान खड़े हो जाते। इन्होंने बहुत कोशिश की वो अपना दिल बहलाने, पर वो नाकाम रही और घर लौट आए। अब वो अपने कमरे में अंधेरे में छुपी अरमान की मम्मी बेड पर घुटने समेट बैठी थी। इनकी आंखें नम थी। इनके दिल की धड़कनें कभी सुस्त होती तो कभी दौड़ने लगती। क्या मैंने अपनी औलाद के हक के लिए लड़कर गलत किया? उन्होंने खुद से सवाल किया था, पर जवाब इनके पास नहीं था। इनका सवाल यूं लगा जैसे दीवार से टकरा कर वापस आ गया। इन्हें अब फिर से यूं एहसास हो रहा था जैसे इनके जिस्म से जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। इनका वजूद सुन पड़ने लगा। वो बेड पर दराज होती चली गई। उन्होंने साइड टेबल पर रखे अरमान के लाए हुए गुलदान को उठाकर अपने सीने पर रख लिया। वो इसकी खुशबू महसूस करती नींद की आगोश में चली गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता शहर पर ढलती जा रही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी मानिल्लाह।